چلیے آج ایک ایسے یتیم لڑکے کی کہانی سنتے ہیں جس کی زندگی رحم دلی کے صرف ایک لمحے نے ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ جب قسمت نے اسے جنگل کے بادشاہ ایک زخمی شیر کے سامنے لا کھڑا کیا تو اس نے خوف کے بجائے شفقت کو چنا۔ دیکھتے ہیں کہ اس ایک انتخاب نے اس کی پوری دنیا کیسے پلٹ دی۔ یہ صرف کچھ الفاظ نہیں تھے، نہیں، یہ ایک ماں کی اپنے بیٹے زیران کے لیے آخری نصیحت تھی۔ یہی وہ جملہ تھا جو اس کی تنہائی میں اس کا ساتھی بنا اور آگے چل کر اس کی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کی بنیاد بھی۔ تو ملتے ہیں زہران سے، ایک ایسا بچہ جس کے سر سے پہلے والد کا سایہ اٹھا اور پھر ماں کی محبت بھی چھن گئی۔ سوچئے، وہ اس بڑی سی دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا، دل میں غم اور مستقبل کا کوئی پتہ نہیں۔ اب ہوا یہ کہ زہران کے دل میں ایک نئے خاندان کی جو چھوٹی سی امید تھی نا، وہ بھی بہت جلد ٹوٹ گئی۔ اس کے ساتھ بھتیجے جیسا سلوک نہیں ہوا، بلکہ اسے ایک ایسا بوجھ سمجھا گیا جسے کوئی اٹھانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن کر رہ گیا۔ اس کی روز کی زندگی کیسی تھی، سوچ کر ہی دل بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کوئی نام سے نہیں بھلاتا تھا، بس یتیم۔ اس کا بستر اکثر استبل کا وہ ٹھنڈا فرش ہوتا تھا، اور کھانا بس جو بچا کھچا مل جائے۔ استبل صاف کرنا، جنگل سے لکڑیاں لانا، بس یہی مشقت اس کی زندگی تھی، جہاں آرام اور کھیل کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ گھر سے پیسے غائب ہوئے، اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا تک نہیں۔ ثبوت کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ساری انگلیاں سیدھا زہران پر اٹھ گئیں۔ بس الزام لگانے کے لیے کمزور نشانہ چاہیے تھا، اور وہ مل گیا۔ وہ چیختا رہا، منتیں کرتا رہا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ اس کے چچا نے بس اسے پکڑا اور اس ٹھنڈی اندھیری رات میں گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کی پرانی زندگی اس رات اس دروازے کے بند ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اب زہران کہاں جاتا؟ وہ بس چلتا رہا بغیر کسی منزل کے، اور آخرکار اس کے قدم اسے ایک ایسی جگہ لے آئے جہاں دور دور تک صرف ریت ہی ریت تھی۔ ایک بہت بڑا بے رحم صحرا۔ وہ ڈرا ہوا تھا، اکیلا تھا، اور اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہے۔ رات کی سردی، بھوک، پیاس اور اوپر سے خوف، جب لگا کہ بس اب سب کچھ ختم، کہ امید کی کوئی کرن باقی نہیں، تب اس کے کانوں میں اپنی ماں کے آخری الفاظ گونجے، رحم دل رہنا، کیونکہ رحم کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ الفاظ اس کے ٹوٹے ہوئے دل میں امید کی ایک ہلکی سی روشنی لے کر آئے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہانی کا وہ موڑ جس نے سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا۔ صحرا کی خاموشی میں اچانک ایک عجیب درد بھری آواز گونجی۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جو زہران نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، اور یہ ایک نئے خطرے کا اشارہ تھا۔ اور جب زہران نے دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے ایک بہت بڑا شیر، زخمی، خون میں لت پت، اور اس کی ران میں ایک تیر گہرا گھسا ہوا تھا۔ اب زہران کے سامنے ایک سوال تھا، بھاگ کر اپنی جان بچائے یا ماں کی نصیحت یاد کر کے رحم دکھائے؟ اور جب اس نے شیر کی آنکھوں میں دیکھا نا، تو اسے وہاں وحشت نہیں بلکہ وہی درد، وہی تنہائی نظر آئی جو وہ خود محسوس کرتا تھا۔ تو اس نے فیصلہ کیا۔ ہمت جٹا کر وہ آہستہ آہستہ شیر کے پاس گیا۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے اس نے وہ تیر کھینچ کر نکالا۔ شیر درد سے دہاڑا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے حملہ نہیں کیا۔ زہران نے جلدی سے اپنے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑ کر پٹی باندھی، اور جو تھوڑا سا پانی اس کے پاس بچا تھا وہ بھی اس جانور کو پلا دیا۔ اور بس وہ ایک رات زہران کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ چھوٹی سی مہربانی اس کے لیے سب سے بڑی حفاظت بن کر لوٹے گی۔ کچھ دن گزرے، زہران پر کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اور جیسے ہی لگا کہ اب بچنا مشکل ہے، اچانک صحرا ایک دہاڑ سے گونج اٹھا۔ یہ وہی شیر تھا، مگر اب وہ زخمی نہیں بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے ایک پل میں ان ڈاکوؤں کو بھگا دیا، گویا وہ زہران کی نیکی کا قرض اتار رہا تھا۔ تو دیکھیے یہ تبدیلی، وہ لڑکا جو کمزور تھا اب طاقتور بن چکا تھا، جو اکیلا تھا اب محفوظ تھا، جس کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا اب لوگ اسے خوف اور عزت سے دیکھتے تھے۔ اس شیر کی دوستی ہی اب اس کی نئی پہچان تھی۔ اور پھر کیا تھا؟
اس لڑکے اور شیر کی دوستی کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ آس پاس کے گاؤں میں ہر کسی کی زبان پر بس یہی قصہ تھا۔ اب وہ یتیم نہیں رہا تھا، وہ ایک ایسی شخصیت بن چکا تھا جس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ماضی پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ اب وقت تھا ماضی کا سامنا کرنے کا۔ جب اس کے چچا اور کزنز نے اس کے قصے سنے تو وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے صحرا آ پہنچے، اور جب انہوں نے زہران کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے وہ کمزور سا لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک پروقار نوجوان کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ وہ ہیبت ناک شیر۔ ان کے چہروں پر خوف بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ اس کے چچا نے اسے گھر واپس چلنے کو کہا، لیکن زہران کا جواب اس کی پوری کہانی کا نچوڑ تھا۔ اس نے بہت سکون سے کہا، جس بے رحمی سے مجھے نکالا گیا تھا، اسی رحم نے میری عزت مجھے واپس دلائی ہے۔ تو اس نے ان کی پیشکش ٹھکرا دی، کیونکہ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا اصلی گھر کوئی مکان نہیں ہے۔ اس کا اصلی گھر تو وہ آزادی اور طاقت تھی جو اس نے اپنے اندر پائی تھی۔ اس کی اصل طاقت اس کے اپنے دل میں تھی۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل طاقت ہے کیا؟ کیا یہ جسمانی قوت ہے، یا رحم دلی کا وہ چھوٹا سا عمل جو کسی کمزور لمحے میں کیا جائے؟ زہران کی زندگی تو یہی بتاتی ہے کہ رحم دلی کبھی رائے گا نہیں جاتی، یہ ایک ایسی طاقت بن کر لوٹتی ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔